ذکر علی. آج کوئی اور ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو ہی نہیں سکتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ، میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. آج ایک تو یہ ہمیں اعزاز رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، جب قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا پیارے نے فرمایا. آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا وہ معمولی ہستی نہیں ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جو یعصوب المسلمین ہے، جو امام المسلمین ہے، جو سید المتقین ہے، جو سید العرب ہے، جن کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا عائشہ یہ سید العرب آ رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میں تو پوری آدم کی نسل کا سردار ہوں، یہ میرا علی پورے عرب کا سردار ہے. اور جن کے لیے حضور نے فرمایا مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا. جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شکایت تک کو بھی سننا گوارا نہ کیا، اور جن کے لیے رحمت عالم نے فرمایا انا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. پھر سرکار نے فرمایا انا علی لحمہ من لحمی ودمہ من دمی، فرمایا علی وہ ہے کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، علی وہ ہے کہ اس کا خون میرا خون ہے. فرمایا ہوا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اس کی مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ کا تذکرہ کیا. آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح اللہ کے امر پر آپ کے ساتھ کیا. آپ کو مدینہ میں اخوت کے وقت اپنا بھائی بنایا. خیبر کے وقت آپ کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں کل دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. ذکر علی عبادت، دید علی عبادت، کیا شان ہے علی کی، کیا مرتضی علی ہے. مضمون لخموں کا سے یہ راز ہم نے جانا، خود شان مصطفی صلی اللہ علی ہے. اور جن کی ولادت ہوتی ہے تو مکے میں ہوتی ہے. آپ نے آغاز کیا تھا کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ مسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں کہ آئے دنیا میں تو خدا کے گھر میں جائے. سبحان اللہ. امام حاکم نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ارشاد فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف کعبہ. آپ فرماتے ہیں 1 2 3 روایتیں نہیں ہیں، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو آپ کو جنم دیا کعبے کے اندر، کعبے کے وسط میں، اور آپ کو گٹی دی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں قالت فاطمہ تو لما ولدت سما علیم وبسق فی ہے. فرمایا جب میرے اس بچے نے جنم لیا تو اس کو گٹی دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہیں، اس کا نام رکھنے والے بھی رسول اللہ ہیں. یہاں تک کہ رسول پاک نے گٹی دینے کے بعد آپ کے منہ مبارک میں اپنی زبان ڈالی اور وہ چوستے رہے. ما زال یمسہ حتی نام، اس قدر آپ نے حضور کی زبان کو چوسا کہ چوستے چوستے آپ کو آرام فرمانے لگے، سو گئے. یہ مرتبہ اور مقام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس گھرانے کے متعلق حضرت جبریل امین نے کہا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قلبت مشارق الارض ومغاربها افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. اما عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک سے میں نے سنا، وہ فرماتی ہیں جبریل نے آ کر مجھے خبر دی قلبت مشارق الارض ومغاربها. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، حضرت زامن صاحب تشریف فرمائے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علماء اس کو سن رہے ہیں. نہ جبریل نے نظر تو فرمایا، نہ بصر تو فرمایا، قلب تو فرمایا. کہا یا رسول اللہ اس جبریل نے سارے جہان کو چھان مارا ہے، آپ جیسا افضل کوئی نظر نہیں آیا اور آپ کے گھرانے جیسا افضل کوئی گھرانہ کائنات میں نظر نہیں آیا. اس گھرانے آتے ہیں اس قرآن مقدس میں راس المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ابر امت بھی ہیں، یہ رسول پاک کے چچا بھی ہیں، یہ رسول پاک کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ رسول پاک کے صحابی بھی ہیں، یہ اہل بیت میں شامل بھی ہیں.
یہ ارشاد فرماتے ہیں ما نزلت فی احدم من کتاب اللہ ما نزل فی علی ابن ابی طالب، قرآن مقدس کی جتنی آیتوں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں اتنی نازل نہیں ہوئی۔ پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی علی ثلاثمائۃ آیۃ، جو حضرت علی کے حق میں آیات نازل ہوئی قرآن مقدس میں وہ 300 آیتیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرکزی کردار ہے، صحابہ کرام ہماری جان قربان، لیکن پوری جماعت صحابہ میں اتنا اقرب رسول پاک کے کوئی بھی نہیں رہا جتنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ میں علم کا شہر ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میں اس طرف بھی آتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اتنا قریبی کوئی نہیں ہے جتنا رسول پاک کے حضرت علی مرتضیٰ قریبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام عامر، آپ کے والد کا نام ہے عمر، آپ کے والد کا نام ہے کعب، آپ کے والد کا نام ہے سعد، آپ کے والد کا نام ہے تیم، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو 7ویں پشت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول پاک سے ملتا ہے، قربان علی المرتضیٰ کی ذات پر۔ علی المرتضیٰ کے والد کا نام ہے عمران، آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، آپ کے والد ہاشم، آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف، آپ کے والد کا نام ہے قصی، آپ کے والد کا نام ہے کلاب، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو ایک واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و علی من نور واحد، حضور نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے، میری اور علی کی نسبت ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹہنیوں کی ہے، علی کی اور میری مثال یہ ہے کہ ہم ایک ٹہنی سے ہیں، ایک خاندان سے ہیں، ایک تعلق کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک آپ علی باب ہوا تو میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے برملا یہ ارشاد فرمایا، جب ایک مسئلہ پیش ہوا مدینہ المنورہ میں، ایک شخص یہ کہتا تھا انی احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، واکرہ الموت، اور موت سے میں نفرت کرتا ہوں، موت کو یعنی بہتر نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور میں یہود و نصارہ کو حق کہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا اسے قتل۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمایا اجلت سے کام نہ لے، مجھے فیصلہ کرنے دے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کا فیصلہ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو کیا حرج ہے اگر یہ اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ موت کو میں بہتر ابھی نہیں اپنے لیے سمجھتا، تو فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سخت ہے، اسے وہ بھی مناسب نہیں معلوم کی۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یہود و نصارہ صحیح کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ قرآن کی اس آیت کی یہ تصدیق نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لایا، اللہ کو بن دیکھے یہ ایمان لاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کا یقین کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی، قیامت کا دن ہے، اس پر یہ یقین رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جب یہ سنا، عمر فاروق نے اپنی ران پر یوں ہاتھ مار کے کہا اعوذ باللہ من معضلۃ لا علی لہا، خدایا میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو۔ تو لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ اور میں صرف یہاں پر ایک بات مجھے بولنے دیجیے، آج میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تو میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے معترف ہیں۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا؟ ریسرچ کر رہا تھا، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، شرق سے غرب کا فاصلہ کتنا، ستاروں کی چالیں آپس میں کس جہت سے چلتی ہیں، سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی، مصروف ہو گیا، اپنے احباب سے ملاقات کم ہو گئی، تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کل نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں فاصلے پر، زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، شرق و غرب کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا نہج البلاغہ پڑھا؟ کیا تم نے حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات پڑھے ہیں؟ اس نے کہا وہ از علی، علی کون ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا چھوڑو، جاننا بعد میں، پہلے کتاب تو ان کی پڑھ لو۔ خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دی۔ جب اس نے وہ کتاب پڑھی، 1000 اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، سائنسدانوں کو 1 سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے۔ جب 1000 سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات کی کتاب تھی، ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا، ایک نظر وہ کتاب پر، ایک نظر خطوط پر، ایک نظر کتاب پر، اور آخر میں اس نے یہ لکھا اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے، بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمین و آسمان، چاند اور ستارے بنائے،
اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ کسی انگریز کا جملہ ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور پاک کی اس حدیث کی تشریح معلوم ہوتی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کے منظور نظر ہیں, فیض یافتہ ہیں, اور آپ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک نے علم اس طرح عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے, چوگ دیتی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا زامن بھائی اور حضرت ڈاکٹر بھائی, آج میں صرف یہ جملہ آج کہنا پسند کروں گا, آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں, مجھے معذرت دیجیے. 2 منٹ آپ نے پرسوں لیے تھے, آج آپ کا ٹائم دوں گا میں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. چڑیا اپنے بچے کو چوگ کیسے دیتی ہے؟ چڑیا چوگ جب دے چکتی ہے تو پھر اڑ جاتی ہے چوگ کی تلاش میں, پھر چوگ لے کر آتی ہے اور اپنے ایک بچے کو دیتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رحمت عالم نے اس طرح علم دیا جس طرح چوگ چڑیا دیتی ہے, یعنی اللہ سے لے کر نور آیا کرتے تھے اور میرے سینے میں انڈیل دیا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر علم کو منتقل فرمایا. تب فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جس کو علم کی ضرورت ہو فرمایا فلیات العلم, فرمایا جس کو چاہیے علم فلیات البابا, وہ دروازے کے ذریعے آئے. اب دروازہ علی ہے اور شہر رسول پاک ہے, تو حضرت علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا. ایک مرتبہ دروازے سے گزرو گے تو تب علی کو ملنا پڑے گا, باہر نکلو گے جب علی سے ملنا پڑے گا. علی سے چھٹکارا ممکن نہیں. اگر علی سے چھٹکارا پاؤ گے تو علم تمہارے اندر نہیں لے جائے گا. تے عین لام یہ میم, تعلیم کے 5 حروف ہیں. علی کے میں عرض کرتا ہوں تے عین لام یہ میم 5 حروف ہیں تعلیم کے, اور علی کے عین لام یہ, تعلیم میں سے اگر عین لام یہ نکال دو گے پیچھے رہ جائے گا تے اور میم, جس کا مطلب ہے تم. علی زندگیوں سے نکلے گا تو علم نہیں بچے گا, تم بچ جاؤ گے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور تالی نہیں مارنی, سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آج ابھی بول رہے ہیں آپ, بول دیں. میں آج قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں کہ پچھلے 20 دن میں کبھی ایسا نہیں میرا دل چاہا, مطلب اکثر میرا دل چاہتا ہے میں ان کو کاٹوں تاکہ میں کسی اور سے بات کروں. آج یہ پہلا دن ہے کہ میں نے آپ کو کاٹنے کا دل نہیں. اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے من میں بھی حب علی موجود ہے. کیا بات ہے. جو ذکر علی کرے, آپ اگر اس کو نہیں کاٹ پا رہی تو اندازہ لگا لو خود علی کو کون کاٹ سکتا ہے. اللہ کیا بات ہے. لیکن بس کروں یہ جو کہا نا ان الذی سمتنی امی حیدرہ, اصل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں حیدر مشہور نہیں تھے. یہ بچپنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آ رہے ہیں تو ماں جس طرح اپنے بچے کو کہتی ہے کہ شیر آ رہا ہے, حیدر کا مطلب ہے ببر شیر, ببر شیر. جب آپ چلے تھے تو ماں نے بچپنے میں کہا تھا کہ میرا حیدر میرا ببر شیر ہے. اب یہ جو مرحب تھا, اس نے ایک دن پہلے رات کو دیکھی خواب اس نے یہ دیکھی کہ کوئی ببر شیر ہے جو اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہا ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ مرحب کے مقابلے میں آئے نا تو آپ نے کشف کے ذریعے رات کو اس نے جو خواب دیکھی تھی پہلے اسے دیکھا کشف کے ذریعے, اور پھر جس ٹائم اس کے مقابلے میں آئے اور اس نے یہ کہا کہ میرا نام مرحب ہے, تو آپ نے اسے اشارہ دیا ان الذی سمتنی امی حیدرہ, تو نے جو رات کو ببر شیر دیکھا ہے کوئی اور نہیں ہے, وہ علی ہے جو تجھے آج چیر کر واپس جائے گا. اور ملائکہ کی بات جہاں تک عرض کیا آپ نے فرمایا دائیں اور بائیں جبریل, یہ حضرت جبریل امی کا خود کا فتویٰ ہے, یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. حضرت جبریل امی کا یہ فتویٰ ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے. جب جنگ احد ہوئی اور مشرکین نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں, مشرکین نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, صحابہ مدینے کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے, تنے تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور کچھ صحابہ موجود ہیں. حضرت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے کانوں میں بھی یہ آواز آئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا. میں نے پہلے سرکار کو دیکھا تو جتنے بھی وہاں پر حضرات کی نفوس قدسیہ صحابہ کے شہید تھے, ان کے تھے, ان میں مجھے نبی پاک نظر نہیں آئے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ علی نبی پاک مدینے واپس نہیں جا سکتے, میں ان کا شاگرد ہوں, جب میرے قدم نہیں اکھڑے تو محمد عربی کے قدم کیسے اکھڑ سکتے ہیں. لہٰذا میں وہاں پر رک گیا.
میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کعبہ کے ایک جرمٹ میں نظر آئے تو کفار کی حضور نے منہ نکال کے اپنا باہر اپنا چہرہ اقدس مجھے زور سے کہا، یہ جو نادے علی پڑھتی ہیں یہ وہیں کی ہے. آپ نے زور سے فرمایا یا علی، اے علی اس طرف میری طرف رخ کر. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس طرف رخ کیا، گاجر مولی کی طرح میں نے کفار کو کاٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بچایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے گروہ نے قابو کیا، انہوں نے کفار نے گھیر لیا. تو پھر نبی پاک نے فرمایا علی ان کا بھی حساب لے. میں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تو فوری طور پر جبریل امین وہاں پر آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں نے نبی رسول پیغمبر اور ان کی امتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے، لا فتح الا لا صحیفہ الا ذوالفقار. جبریل کی آنکھ نے کبھی علی جیسا جوان نہیں دیکھا اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھا. یہ صاحب یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قد اطلع الی الارض، حق تعالیٰ آسمانوں نے زمین کی طرف یوں کر کے دیکھا، فاختار منہم رجلین، اور پوری روئے زمین سے دو بندوں کو چن لیا. اور یہ بات حضور پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرما رہے تھے، اے میری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے سن کہ اللہ نے دو مردوں کو زمین پہ سے چن لیا ہے. فجعلا احدہما ابا کے وجعلا آخرہما بالا کے، اللہ نے ان دونوں مردوں میں سے پہلے کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا خامد بنا دیا. اور یہ وہ خاندان ہے جس پر سرداری جچتی ہے. آپ دیکھیں نبی سرداری لونڈی ہے ان کے گھر کی، خدا کی قسم، اور کنیز ہے ان کے گھر کی. آپ سب یہ غور کریں، رحمت عالم جانے جانا سید الانبیاء، آپ دیکھیں علی المرتضیٰ سید الاولیاء، آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ نساء آل جنہ، آپ دیکھیں حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں دونوں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ مولا علی کا خطبہ دیکھ لیں. آپ نے جامعہ مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا محمد النبی اخی وسیری وحمزۃ سید الشہداء امی. فرمایا میں وہ ہوں جس کو رحمت عالم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے اور وہ میرے سسر ہیں اور مجھے انہوں نے اپنا بھائی کہا ہے. اور جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں جنہیں حضرت سید الشہداء حمزہ کہا جاتا ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ میرا ہی علی کا تو چچا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر جو صبح و شام اڑتا ہے فرشتوں کے ساتھ، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب حدیث کی طرف اشارہ کر رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا میں نے جعفر کو، جو حضرت علی کے بھائی ہیں، میں نے جعفر کو ابن رواحہ کو دونوں کو اڑتے ہوئے دیکھا. اور آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ان کے اعمال تو ایک ہے لیکن یہ جو جعفر ہے یہ اونچا اڑ رہا ہے، آگے بھی ہے اور اونچا بھی ہے، اور یہ جو ابن رواحہ ہے یہ پیچھے بھی ہے اور نیچے بھی ہے. تو جبریل نے مجھ سے عرض کیا لنسبت کا یا رسول اللہ، بات اعمال کی نہیں ہے سونے، تیری نسبت کی گل ہے، آپ کی نسبت کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اونچا. اور آگے فرمایا وبنت محمد، یہ دو شعر پورے کر لینے دیجئے. فرمایا وبنت محمد سکنی و ارسی، حضرت علی فرماتے ہیں وہ جو بیٹی ہیں سرکار کی، جن کو سرکار نے اپنی بیٹی بھی کہا ہے اپنی ماں بھی کہا ہے، فرمایا وہ بیٹی سرکار کی جس جو آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے کو چوم کو کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ من جبہتک، تمہارے ماتھے سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا مشوب لحمها بالدم واللخمی، وہ فاطمہ میں ایک ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے زامن صاحب کہ وہ میرا سکون ہے، میرا چین ہے. آگے فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدَ بْنَ يَا مِنْهَا فَمَّن مِّنْكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِ، اور وہ جو جنت کے سردار ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں، ہے کوئی تم میں سے جس کو رب نے یہ فضیلت عطا کی ہو؟ اور آگے چل کے فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت اوان حلمی، ارے میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا تب میرے محبوب آقا نے اٹھ کے کہا کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے جس نے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں وہ علی بن ابی طالب ہے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ جو سن کی بات کر رہے تھے اس پہ صرف میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے سارے لوگ شعور لے کر شعور بالغ ہونے کے بعد پاتے ہیں، علی وہ ذات ہے جو شعور کو ساتھ لے کر آیا. جس ٹائم حضرت علی المرتضیٰ ماد میں تھے، باپ نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، پھپھو نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، دایا نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی. جب رحمت عالم جانے جانا آئے دروازے کو بجایا، چچا ابو طالب پاک نے دروازہ کھولا، کہا مبارک ہو تجھے میرے چچا، تجھے بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا ہاں میرے گھر میں بیٹا تو ہوا ہے لیکن بتیجے وہ نبینہ ہے.
تو مول حضرت رحمت عالم کے چہرے عطت کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا چاچا کیسی بات کرتے ہو, تمہیں معلوم ہے یہ وہ بیٹا ہے جو ٹھوکر مارے گا تو لاکھوں نابیناؤں کو بینائی مل جائے گی. جب سرکار آگے گئے, سرکار نے وہ بچے کو اٹھایا جن کا نام نامی اس میں گرامی علی ابن ابی طالب ہے. جب اٹھایا تو اب اندازہ کریں سارے اٹھاتے رہے, علی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. جب رسول پاک نے کپڑے کو ہاتھ لگایا, حضرت علی کے جسم کو نہیں, اس کپڑے کو جس میں لپٹا ہوا ہے علی, جو ہی انگلیاں لگائیں یک لخت آنکھیں کھولی اور کھول کے کہا ہاں اب وہ ہاتھ آ گئے ہیں کہ جن کا مجھے انتظار. اور پہلی نگاہ جو پڑی رسول پاک کے چہرہ عطر کو دیکھا. میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ مقام انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. مولا علی نبی نہیں ہے لیکن یہ حضرت آدم کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. ایک طویل حدیث ہے, میں وہ ساری عبارت نہیں پڑھنا چاہتا, صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم مجھ میں روح پھونکی گئی تو میں نے آنکھ کھولی تو مجھے اسم محمد نظر آیا, ذات محمد نظر نہیں آئی, اسم محمد. وہ آدم علیہ السلام کا حال ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو اس میں محمد دیکھتے ہیں. یہ ابھی طالب کے آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ.